بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کارڈس میرینس یا کارڈس میرینس۔ کارڈس میرینس بہت ہی امپورٹنٹ ریمیڈی ہے جس کو ہم لیور ایلیمنٹس میں، لیور ڈیزیزز میں، لیورز کی کمپلیکیشنز میں استعمال کراتے ہیں۔ یہ میڈیسن پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور پلانٹ کنگڈم کے گروپ ٹریکیوفائٹس اینجیوسپرم سے۔ ٹریکیوفائٹس اینجیوسپرم، ٹریکیوفائٹس بیسیکلی وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو واسکولر پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر زائلم فلوئم سسٹم ہوتا ہے، اور اینجیوسپرمس فلاورنگ پلانٹس کا گروپ ہے۔ اس کے مقابلے میں جیمنوسپرمس نان فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں۔ تو ہماری آج کی میڈیسن کارڈس میرینس، پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھنے والی میڈیسن، ٹریکیوفائٹس ڈویژن اینجیوسپرمس گروپ۔ اس کا کامن نیم ہے سینٹ میریز تھسل۔ سینٹ میریز تھسل، اس کو بلیسڈ تھسل بھی کہتے ہیں، ملک تھسل بھی کہتے ہیں۔ اس کے کامن نیم کے پیچھے تو خیر ایک بہت لمبی سٹوری ہے۔ ایکچولی اس کے جو فلاورز کی سیٹنگ ہوتی ہے، جو فلاورز کا فیچرز ہوتا ہے، فیچرز آف دا لیوز جو ہے وہ بینڈڈ ہوتا ہے with splashes of white، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سفید سفید رنگ کے وہاں پر کوئی ڈراپ، کوئی ملک ڈراپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہرحال ایک پرانے قدیم زمانے سے یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید یہ ورجن میریز ملک کی وجہ سے ہے۔ اینی ہو، اس کا کامن نیم ہے سینٹ میریز تھسل، جو اس کو لوکل زبان میں بولا جاتا ہے، یا بلیسڈ تھسل یا ملک تھسل۔ پلانٹ کنگڈم ہے تو پلانٹ کنگڈم کے گروپ کے بعد اس کی فیملی آتی ہے، خاندان۔ اس میڈیسن کا خاندان ہے ایسٹریسی۔ ایسٹریسی یہ اس کی فیملی ہے، خاندان ہے۔ ایکچولی جو پورا اس کا بوٹینیکل نیم ہے وہ ہے سیلیبم میرینم۔ سیلیبم یا سیلیبم میرینم، یہ اس کا پورا بوٹینیکل نیم ہے، جس میں سیلیبم اس کی جینس ہے اور میرینم اس کی سپیشی ہے۔ اسی میرینم سے اس کو ہم میرینس یا میریانس لکھتے ہیں۔ کارڈس میریانس پلانٹ کنگڈم، سینٹ میریز تھسل، ٹریکیوفائٹس اینجیوسپرمس اور اس کی فیملی ایسٹریسی۔ اس کا بوٹینیکل نیم ہے سیلیبم میرینم۔ اس کو سب سے پہلے میڈیکل الکیمسٹ ڈاکٹر ریڈ میکر نے ہومیوپیتھک سسٹم میں انٹروڈیوس کرایا تھا۔ ڈاکٹر ریڈ میکر، اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ اس کے سیڈ سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کے سیڈز کو گرائنڈ کر کے ایکسٹریکٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس ایکسٹریکٹ میں جو موسٹ پرومیننٹ کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹ ہے، جس کی وجہ سے، اس کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس کی وجہ سے یہ لیور ریمیڈی کہلاتی ہے، وہ ہے سیلیمیرین۔ SILYMARIN، سیلے یا سیلیمیرین۔ سیلیمیرین یہ اس کا کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہے، جس کی جو موسٹ پرومیننٹ کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ میڈیسن زمانہ قدیم میں ہربل میڈیسنز کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، اور اس کو ہومیوپیتھک سے پہلے بھی مختلف طریقہ علاج ہربل میڈیسنز بالخصوص وہ اس کو یوز کراتے رہے ہیں اور کراتے بھی لیور میں رہے ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے اس کو ہومیوپیتھک میں بھی ایک مقام حاصل ہے۔ اب اس کے جب کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ سیلیمیرین کیا ہے،
جس کی وجہ سے ہم, اچھا یہ نان ٹاکسک ایکسٹریکٹ ہے, جب تک اس کو بہت اوور ڈوز میں باڈی میں اپلائی نہ کرایا جائے تو یہ باڈی کے لیے ٹاکسک نہیں ہے, بلکہ باڈی کے لیے سپورٹیو ایکشن رکھتا ہے. تو ڈاکٹر سلمان آپ نے دیکھا ہوگا اس کو موسٹلی ہم اپنی پریکٹس میں مادر ٹنکچر میں استعمال کراتے ہیں. MT مادر ٹنکچر بلو ایووگیڈرو فزیالوجیکل ڈوز میں, میٹیریل ڈوز میں, جو میڈیسن جو ایکسٹریکٹ ہم میٹیریل ڈوز میں استعمال کروا سکتے ہیں, اٹ مینس کہ وہ سیل کے لیے یا باڈی کے لیے اتنا ہائیلی ٹاکسک نہیں ہوتا. ادروائز جیسے آپ جانتے ہیں نو سوڈز یا ٹاکسک یا پوائزنز کے لیے ہم ہومیوپیتھک پوٹینسی پہ جاتے ہیں جس کو پوسٹ ایووگیڈرو کہتے ہیں 24x سے ابو, لیکن اس کو ہم مادر ٹنکچر میں استعمال کراتے ہیں. اور اس کے مادر ٹنکچر میں جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کی یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ اس نے پھر بھی باڈی کو اوور ڈوز سے بچانے کے لیے, تاکہ باڈی پر برڈن نہ پڑے کروڈ کا, اس ہومیوپیتھی میں ہم اس کے کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹس سیلیمیرین کو پوٹنٹائز کر کے دے رہے ہوتے ہیں 1x 2x 3x میں. اب یہ جو سیلیمیرین اس کا کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹ ہے, یہ بیسیکلی لیور کے لیے ہیپیٹک گلوٹاتھیون کا کام کر رہا ہوتا ہے. لیور کا ایک میکانزم ہے گلوٹاتھیون, ہیپیٹک گلوٹاتھیون. اس کو شروع میں ہربل میڈیسن میں بھی اس لیے استعمال کرایا گیا کہ جو لوگ بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے, الکوہل بیئر کا استعمال کرتے تھے, پھر اس شراب نوشی کی وجہ سے ان کے لیور میں انفلامیشن آ جاتی تھی which is called alcoholic hepatitis, جس کو ہم کیا کہتے ہیں الکوہلک ہیپاٹائٹس. اس الکوہلک ہیپاٹائٹس کے نتیجے میں لیور کے جو سیلز ہیں ہیپیٹوسائٹس وہ انجرڈ ہونا شروع ہو جاتے تھے, زخمی ہونا شروع ہو جاتے تھے, ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو ان کی ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرنے کے لیے یہ ایکسٹریکٹ دیا جاتا تھا جس میں سیلیمیرین ہے. یعنی سیلیمیرین ان لیور کے سیلز میں ہیپیٹک گلوٹاتھیون میکانزم کو ریگولیٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لیور کا اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ڈیٹاکسیفیکیشن فنکشن ہے, اینٹی ڈیٹاکسیفیکیشن فنکشن وہ امپروو ہوتا ہے. اور یہ سیلیمیرین اس میکانزم کے ذریعے ہیپیٹک گلوٹاتھیون کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور ہیپیٹک گلوٹاتھیون کیا کرتا ہے, ان ہیپیٹوسائٹس میں جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں, آکسیجن کے فری ریڈیکلز وہ ہوتے ہیں کہ جن میں وہ مالیکیولز جن میں آکسیجن کے آؤٹر موسٹ شیل میں ان پیئرڈ الیکٹران موجود ہوتے ہیں, ان پیئرڈ یا ان ایون, مثلا 3 5. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان پیئرڈ الیکٹران ہے, ان پیئرڈ, وہ اپنے پیئر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے فری ریڈیکلز کہ میں کسی کے ساتھ بائنڈ کروں اور اپنے اس ان ایون پیئرڈ کو کمپلیٹ کر دوں. تو اس سے پھر سیلز کی انجری ہوتی ہے, تھوڑی سی اس میں کیمسٹری انوالو ہے. فری ریڈیکلز میں چونکہ ان پیئرڈ الیکٹرانز ہوتے ہیں, ان ان پیئرڈ الیکٹرانز والے فری ریڈیکلز اپنے اس الیکٹران کے مدار کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, پیئر بنانے کے لیے وہ ایک الیکٹران کہیں سے گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا الیکٹران دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس سے ہمارے لیور کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں فری ریڈیکلز. اس فری ریڈیکلز کو یہ گلوٹاتھیون کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے, ان فری ریڈیکلز کو کل کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ فری ریڈیکلز جگر کے سیل کو زخمی نہ کر سکیں. اور اس گلوٹاتھیون کو یہ سیلیمیرین ریگولیٹ کرتی ہے. یہ وہ پروڈکٹ ہے جو ہیپاٹوسائٹس کے اندر ان پروٹین کی سینتھیسس کرتا ہے جو لیور میں ڈیٹاکسیفیکیشن اور اینٹی آکسیڈنٹس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو ہم لیور انجری میں, اب لیور میں مختلف آپ نے جیسے پڑھا ہوگا کہ الکوہلک ہیپاٹائٹس بھی ہوتی ہے,
नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस is that hepatitis which is mainly caused by due to alcohol. नॉन अल्कोहलिक में आपकी मोस्टली वायरल हेपेटाइटिस आती है, जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस होती है जो आपके मोस्टली हेपेटाइटिस वायरस ए की वजह से, जिसको हम सिंपल जॉइंटस भी कह सकते हैं, हेपेटाइटिस वायरस ए, या HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस ऑस्ट्रेलियन एंटीजन या सरफेस एंटीजन, या फिर HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। ये जो वायरस की वजह से लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज कॉल्ड वायरल हेपेटाइटिस। अब वायरल हेपेटाइटिस में भी वही कुछ हो रहा होता है। वायरल हेपेटाइटिस में भी वायरस सेल्स को उसी तरीके से डैमेज करता है जिस तरीके से उसको फ्री रेडिकल्स डैमेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी होम्योपैथिक फिलॉसफी लाइक्स के और लाइक्स के तहत, जिसको हम कहते हैं सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंटर, उसके तहत हम जब इस रेमेडी को पोटेंटाइज करके भेजेंगे इसको लो डाइल्यूशन में, तो एक्चुअली हम लिवर के अंदर सैलिमेरीन को भेजना चाहते हैं। सैलिमेरीन को, सैलिमेरीन लिवर में जाकर क्या करेगी, जैसे मैंने बताया कि ग्लूटाथायोन को रेगुलेट करेगी, और ग्लूटाथायोन सेल की रिपेयरिंग करता है, सेल की रिपेयरिंग। तो यूं हमें ये समझ आई कि लिवर हेपेटाइटिस में कार्डस मैरियानस कैसे काम करती है, या कार्डस मैरियानस कैसे लिवर के सेल्स को रिपेयर करती है। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, फिजियोलॉजिकल एक्शन है। अब हम अगर मटीरियल मेडिका में देखें तो हमें तमाम वो सिम्टम्स मिलती हैं जो हमें एक हेपेटाइटिस के पेशेंट में मिलती हैं। मसलन पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, बाइलियस वोमिटिंग, सोर इन द हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई स्टूल, हार्ड ड्राई स्टूल जिसमें जिसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नॉटी स्टूल होता है, और ब्राइट येलो, ब्राइट येलो, ब्राइट येलो होता है क्योंकि उसमें बिलुर्बन ज़ाहिर है इंक्रीज हो जाती है बाइल में, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। तो स्टूल का कलर बिल्कुल ब्राइट येलो भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मजीद कॉम्प्लिकेशन में लिवर सेरोसिस, लिवर सेरोसिस जिसमें हमारा लिवर सुकड़ कर बिल्कुल गुठली बनना शुरू हो जाता है, एक हार्ड स्टोन बनना शुरू हो जाता है, लिवर सेरोसिस। इन तमाम लिवर की कॉम्प्लिकेशंस में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि ये प्लांट किंगडम से तल्लुक़ रखने वाली रेमेडी है। सेंट मैरी थिसल के नाम से लोकल जानी जाती है। ट्रैक्यूफाइड्स प्लांट है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, एस्ट्रेसी फैमिली से इस प्लांट का ताल्लुक है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में सेलेबम मैरियानम इसका पूरा नाम है। प्रूव इसको मेडिकल अल्केमिस्ट रेड मेकर ने किया था। इसके जो अहम केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो सेलिमेरीन है। सेलिमेरीन, सेलिमेरीन है वो लिवर में ग्लूटाथायोन, अच्छा एक हमारे लिवर का एंजाइम्स भी है जीटीटी, ग्लूटामाइल ट्रांस अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसे हम कहते हैं, जीटीटी एंजाइम्स होता है। तो ये एक लिवर हेपेटिक ग्लूटाथायोन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हेपेटिक ग्लूटाथायोन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा होता है साइलेमेरिन। तो इसलिए हमें ये याद रहेगा कि हम इसको क्यों लिवर में अप्लाई करवाते हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि चूंकि ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक इसलिए हम इसको लो डाइल्यूशंस, लो पोटेंसी में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बल्कि करवाते भी हम इसको किस में हैं, क्यू में, यानी मदर टिंचर में, बिकॉज इट इज़ नॉट अ साइटोटॉक्सिक, या और इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं पाई जाती। हाँ, जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज में बॉडी में अप्लाई न करवाया जाए। तो हेपेटाइटिस की जो पिक्चर है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की जो पिक्चर है, क्रॉनिक जिसमें लिवर काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका होता है, जिसमें हम बाज़ औक़ात उसका तमाम उसके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं
लिवर इंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आउट हो चुके होते हैं, ALT, AST जो हेपेटोसाइट्स के अंदर लिवर एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो चूँकि हेपेटोसाइट्स हेपेटाइटिस में इंजर्ड होते हैं, जख्मी होते हैं, तो उनमें से लिवर एंजाइम्स रिलीज करके ब्लड में आ रहते हैं, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ALT, AST, GTT लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद फिर लिवर के अंदर फाइब्रोसिस आना शुरू हो जाती है, स्कारिंग ऑफ द टिश्यूज, जो फाइब्रोस्कैन हमें दिखा रहा होता है। फाइब्रोस्कैन में हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं स्टेज F1, F2, F3, F4। तो उन स्टेजेस, तो उस कंडीशन में स्पेशली इस रेमेडी को हम इस्तेमाल करा के इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन था। उम्मीद है कि आपको इससे अफादियत हासिल होगी। थैंक यू। वस्सलाम।